میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عقیدت مندو، اگر آپ قربانی کے حوالے سے پہلا مسئلہ دیکھیں تو جب آپ اور ہم جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ سماعت میں پڑھنا، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جانور کو جلدی سے ذبح کر کے جگر گھر لے جا کر اسے پکا کر کھاؤ۔ یہ معنی ہے۔ اس آیت کو سنیں اور اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ پس انی وجاہتو وجیہا للہ فطرہ ایوموت والوردی اللہ اکبر۔ میں نے سب کی طرف سے توجہ ہٹا لی، میں نے اپنا رخ سب کی طرف کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ کیا قربانی کے وقت ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے؟ نہیں، ہماری توجہ اس پر مرکوز نہیں ہے۔ اس عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کے جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک عمل پر اتنا بڑا اجر دیا ہے کہ صرف گوشت کھانے کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آؤ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ قربانی کا پیغام ختم کرتے ہیں۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عقیدت مندو، زمانہ جاہلیت میں جب کفار قربانی کرتے تھے تو قربانی کا گوشت کعبہ کی دیوار پر لگاتے تھے، یہ خون خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب مسلمان حج کر کے واپس آئے تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے قربانی کا خون خانہ کعبہ کی دیوار پر لگانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا واؤ یہ تقوی اللہ کے دربار میں تیرا خون بھی نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت بھی مجھ تک نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی چیز اس کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو آپ کے دل کا تقوی اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔ اگر قربانی کرنے والا اس نیت سے کرے کہ گوشت کھائے گا اور مزہ آئے گا، ذرا سوچئے کہ اس کی نیتوں میں کتنی بے وقوفی ہے۔ وہ اس نیت سے قربانی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ قربانی کے بارے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخصوص جانور کی قربانی مخصوص حیثیت کے اندر کی جائے۔ یہ اس قربانی کی نیت ہے۔ میں کس چیز کے لیے قربانی کروں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے۔ یہ لفظ قربانی قرآن کا ہے اور عربی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عقیدت مندو، یہ قربانی ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ قربانی اللہ کے قرب کی دولت فراہم کرتی ہے۔ انسان سوچ رہا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا جانور خریدا تھا؟ میں نے کوئی جانور نہیں خریدا، ٹھیک ہے، وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا تھا۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے بعد میں جانور پر چھری کا استعمال کیا، لیکن آپ بتائیے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ وانا اعظم اللہ جل جلالہ۔ لا واؤ یہ تقوی۔ آپ کا خون بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مینڈھا خریدنے نہیں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کے پیسے نہیں دیے، پھر حضرت ابراہیم کی یہ قربانی کیا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کی گردن کاٹ کر تعلیم دے رہے ہیں کہ سنو، خدا کی محبت سے بڑھ کر کسی کے لیے اپنی محبت نہ رکھیں۔ اگر خدا تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے تو خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دو تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو۔ وہ کسی جانور پر چاقو استعمال نہیں کر رہی تھی، وہ خود پر وار کر رہی تھی۔ اس خواہش پر وار کیا جا رہا تھا، وہ میری خواہشات پر وار کر رہی تھی۔ آج کا مسلمان خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل میں بیٹے کی محبت بہت ہے،
میں نے یہ اللہ سے مانگا ہے، اللہ مجھ پر رحم کرے۔ لیکن اگر میرا خدا مجھ سے کہے کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دوں، میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھوں گا، میں اللہ کے حکم کو دیکھوں گا، میں سچے رب کے حکم پر چلوں گا۔ مجھے یہاں سے کچھ مزاج ملا۔ قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جانور پر صرف چھری نہ چلائیں، اپنی خواہشات کے تعاقب میں چھری بھی رکھو اور کوشش کریں۔ اگر ہم مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے۔ آپ کو کبھی اپنی خواہشات پر راضی ہوتے نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم نے خواہش کو اپنا مقصد بنایا۔ جب ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسری خواہش پیدا ہم نے خواہش کو اپنا لیتی ہے۔ ہم خواہشات کے غلام بن گئے، NS کے غلام بن گئے، اور یہ گوشت اور خون اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور میں تمام دعاؤں پر توجہ دینا چاہوں گا۔ وہ تمام عبادات جو ہمیں متقی بنانے کے لیے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہم پرہیزگار ہوں۔ اور ہم سب کچھ بن گئے، وہ نمازی، روزہ دار، حاجی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن گئے، لیکن مکی ابھی تک نہیں بن سکا۔ مت بنو۔ ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی رمضان کے ایام کا مقصد دیکھا ہے؟ ہر روز کتے کی کمائی لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ آپ مکی بن جائیں۔ آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، آپ بہت سفر کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کپڑے پہن کر جا رہے ہیں۔ وہیں قرآن بھی کہتا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سفر حج کے دوران دونوں میں سے کون سا سفر افضل ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ سامان میں سے تقویٰ بہترین سفر ہے اور لباس تقویٰ ہے، خیر تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج تک متقی نہیں بن سکے۔